سسٹم کے لیے علماء سنت شعراء اعزاز تمام سامعین پردانشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نکال دو یار، نکال دو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، بس چھوڑ دو۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ماشاء اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المؤيد الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله إلى يوم الدين وإلى غير النهاية۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے کچھ کہنے اور سننے سے قبل آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے مولا، ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کریں، اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں حضرت جبریل امین بھی بغیر اجازت نہ آیا کریں، اس بارگاہ میں جس بارگاہ سے ہم غریبوں کی لو لگی ہوئی ہے، اس بارگاہ میں
جس بارگاہ کے گدا جب فاروق اعظم ہوئے، عمر فاروق ہوئے، مولا علی ہوئے، تو عزیزان گرامی وقار انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اسی بارگاہ میں جی لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات بہت دیر سے نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ آپ کا جو جذبہ ہے، آپ کا جو انداز ہے سننے کا، عزیزان گرامی وقار جس انداز سے آپ حضرات مسکرا کر کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سماعت کر رہے تھے، اسی مسکان کو دیکھ کر کے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ کہتے ہیں کہ بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، بس اپنی مسکراہٹ کو یاد رکھیے گا، اور یہ علماء جو مسکرا رہے ہیں ان مسکراتے ہوئے چہروں کو آپ دیکھتے رہیے گا، اور شعر دیکھیے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، ارے یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے، بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے، اور مدینہ جس نے دیکھا ہے، مدینہ جس نے دیکھا ہے جائے گا اگر جنت میں، مدینہ جس نے دیکھا ہے جائے گا اگر جنت میں، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، بروز حشر ہونٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، اور یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے، اور مدینہ جس نے دیکھا ہے جائے گا اگر جنت میں، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مچل کے بولے مچل کے بولے، کہ نبی کا پائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نبی کا پائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور ہم غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، یہ راحت ہم غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار کہتا ہے، مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار کہتا ہے، ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آقا کی محبت میں اور آقا کی شان اور آقا کی بڑائی کس انداز سے کرتے ہیں، اس سے پہلے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو، اس کلام کو میرے ساتھ سب لوگ مل کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے سارے لوگ، مچل کر کے بولیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ابھی نقیب اہل سنت حافظ عاطف رضا نوری آپ حضرات سے کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے
کہ آپ حضرات دھیرے سے سبحان اللہ پڑھیں. دھیرے سے کیا کہہ رہے تھے؟ دھیرے سے سبحان اللہ کہہ دیں. تو میں چھت کے اوپر تھا، آپ نے اتنا زور سے سبحان اللہ کہا تھا کہ چھت پر ایک ایک کی آواز بالکل کلیئر جا رہی تھی. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ دھیرے سے کہیں یا زور سے کہیں، لیکن ہر کوئی بولے، مچل کے بولے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. مل کر کے پڑھیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. بالکل مل کر کے پڑھیے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور کنوں بدلی رسولوں کی ہوتی لگی، کنوں بدلی رسولوں کی ہوتی لگی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور سب چمک والے اجلوں میں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ ہم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، ہم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن الحکیم فرقان المجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. برادران ملت اسلامیہ، آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے. آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ بڑی عظیم الشان محفل ہے. برادران ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کہ بولے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا، ایسی محفل میں بیٹھنے والا ہر آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. ایسی محفل میں بیٹھنے والا ہر آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی خوش نصیبی ہے جو اس محفل میں بیٹھ کر کے ہمیں مل رہی ہے. آخر خوش نصیبی کیسی ہے؟ عزیزان گرامی، بالکل ذہن کو قریب کریے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جہاں جہاں بھی محفل میلاد مصطفیٰ سجائی جاتی ہے، جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا جاتا ہے، جہاں جہاں بھی اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، جہاں جہاں بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس محفل میں آسمان سے کچھ فرشتے
فرشتے آتے ہیں عزیزان گرامی وقار. اب آپ سوچ رکھے ہوں گے کہ وہ فرشتے آسمان سے زمین پہ کس لیے آتے ہیں. تو عزیزان گرامی وقار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ فرشتے آتے ہیں. ان میں کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو اس محفل میں آ کر کے اپنی نورانی پروں کو اس محفل میں بچھا دیا کرتے ہیں. اپنی نورانی پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں اور دیکھنے میں ہم فرش پر بیٹھتے ہیں, کرسیوں پر بیٹھتے ہیں. دراصل یہ ہے کہ ہم فرشتوں کے پروں پہ بیٹھا کرتے ہیں. اب ذرا بتائیں کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے عزیزان گرامی وقار. یہ خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کے پروں پہ بیٹھا کرتے ہیں. اور صرف بیٹھتے کی رکھی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آسمان سے کچھ ایسے فرشتے بھی آتے ہیں جو اپنی پوری نورانی پروں کو محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی وقار دیکھنے میں ہم شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم فرشتوں کے پروں کے اوپر اور فرشتوں کے پروں کے نیچے فرشتوں کے پروں کے اوپر. عزیزان گرامی وقار تھوڑا سا آپ ساتھ دیں تو انشاءاللہ العزیز بالکل ایکسپریس وے پہ گاڑی پہنچنے والی ہے. گزارش آپ سے ادھر ادھر نہ دیکھیں. جو آپ لوگ موبائل میں یہ چالو کریں اس کو بند کر لیں, اس لیے کہ پیغام میں اولیاء نعت پوائنٹ آپ سارے لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا, سبسکرائب کر لیجئے گا, بیل آئیکن دبا دیجئے گا. روزانہ ڈیلی آپ کو ویڈیوز ملتے رہیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو ملتے رہیں گے ویڈیو. ماحول نہ خراب کریں, موبائلیں نہ اٹھائیں. یہ چینل آپ کو پہ لکھا ہے نا, یہ اپنے موبائلوں میں ڈال لینا. انشاءاللہ یہ پورا پروگرام شروع سے لے کے لاسٹ تک آپ اپنی موبائلوں پہ بعد میں دیکھ لینا. اور یہ جو موبائل لگا ہے نا, اس سے اچھا آپ ویڈیو نہیں بنا پائیں گے. بہت اچھا ویڈیو بنا رہا ہے. تو آپ ویڈیو اگر لینا ہو تو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا, ٹھیک ہے. ایک مرتبہ بولیں یا رسول اللہ. تو ہم فرشتوں کے پروں کے اوپر اور فرشتوں کے پروں کے نیچے بیٹھا کرتے ہیں. سبحان اللہ, فرشتوں کے پروں کے نیچے بیٹھا کرتے ہیں. اور صرف یہیں تک نہیں, بالکل ذہن کو قریب کریے گا, تھوڑا سا ساتھ دیں ہمارا. اب چاہتے ہیں کہ گاڑی ایکسپریس وے پہ چلے, چاہتے ہیں تو بالکل بولتے رہیں. آپ میری طرف دیکھتے رہیں, میری گفتگو سنتے رہیں, ہم آپ کو دیکھ کر کے بولتے رہیں. انشاءاللہ العزیز ہم بالکل اپنے پوائنٹ پہ, اور بہت زیادہ دیر تک ہم نہیں رہیں گے, ہمیں وقت بھی مل چکا ہے. بہت جلد ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے. بس یہ ہے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ, چاہے زور سے چاہے دھیرے سے بولتے رہیں, اور بالکل ذہن کو قریب کر کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو آسمان سے آتے ہیں تو اپنی نورانی پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. تو کچھ ایسے فرشتے ہیں جو آسمان سے آتے ہیں اور اپنے پروں سے پوری محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف اتنے کی رکھی, بلکہ کچھ فرشتے ایسے بھی آتے ہیں جن کے ہاتھ میں قلم اور ڈائری ہوتی ہے. اب تو یہ سوچ رہے ہوں گے قلم اور ڈائری لے کر کس لیے آتے ہیں. تو عزیزان گرامی وقار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ فرشتے جب آسمان سے آتے ہیں اس محفل میں شروع سے لے کر کے لاسٹ تک رہتے ہیں. عزیزان گرامی وقار وہ اپنی ڈائری کیا لکھا کرتے ہیں, وہ اپنی کاپیوں میں کیا لکھا کرتے ہیں. اب جاننا چاہتے ہیں تو وہ نبی کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کے بولے یا رسول اللہ. وہ فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور محفل میں بیٹھ جاتے ہیں, اس محفل میں حاضر رہتے ہیں, اور اس کے بعد اس محفل میں کون کس انداز سے بیٹھا ہے اسے لکھتے ہیں. سبحان اللہ. کون کیسے بیٹھا ہے اسے لکھ لیا کرتے ہیں. کون کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے, فرشتے اسے بھی اپنی ڈائریوں میں لکھ لیا کرتے ہیں. کون کتنی مرتبہ ماشاء اللہ کہہ رہا ہے, فرشتے اسے بھی اپنی ڈائریوں میں لکھ لیا کرتے ہیں. کون کتنی مرتبہ ماشاء اللہ کہہ رہا ہے, فرشتے اسے اپنی ڈائریوں میں لکھ لیا کرتے ہیں. کون نعت پڑھ رہا ہے, فرشتے اسے لکھ لیا کرتے ہیں. کتنے لوگوں نے منقبت پڑھا ہے, فرشتے اسے لکھ لیا کرتے ہیں. کس نے تقریر کی ہے, فرشتے اسے لکھ لیا کرتے ہیں. کون کس انداز سے بیٹھا ہے, فرشتے اسے بھی لکھ لیا کرتے ہیں. کون دل لگا کر کے بیٹھا ہے, فرشتے اسے بھی لکھ لیا کرتے ہیں. کون جو ہے بغیر دل لگائے بیٹھا ہے, فرشتے اسے بھی لکھ لیا کرتے ہیں. ہمارے ہر قول و فعل کو فرشتے اپنی ڈائریوں میں لکھا کرتے ہیں. اب آپ سوچ رکھے ہوں گے کہ وہ فرشتے اپنی ڈائریوں میں ہمارے ہر قول و
یہ لکھا کرتے ہیں اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہوتا ہے, آخر فرشتے کیوں لکھا کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی بکال بالکل صحیح کو قریب کریے گا. وہ فرشتے اس محفل میں لکھا کرتے ہیں اور جیسے کہ یہ محفل کا اختتام ہوتا ہے وہ فرشتے اپنی کاپیوں کو بند کرتے ہیں, اپنی ڈائریوں کو بند کرتے ہیں اور آسمان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اور جیسے کہ وہ آسمان پر پہنچتے ہیں پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا پالنہار, ہم سب کا رب العالمین اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو. حالانکہ پروردگار عالم کو سب پتا ہے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں جو ہم پڑھ رکھے ہیں پروردگار عالم اسے دیکھ بھی رہا ہے, اسے سن بھی رہا ہے اور ہمارے دل میں کیا ہے پروردگار عالم اسے بھی جان رکھا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رکھے ہو. وہ فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اے پروردگار عالم ہم فرش زمین سے آ رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم زمین پر کیا کرنے کے لیے گئے تھے. وہ فرشتے عرض کریں گے مولا ہم فرش زمین پہ اس لیے گئے تھے کہ تیرے محبوب کے کچھ امتی تھے, تیرے کچھ ایسے نیک بندے تھے جو رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے اپنی نیندوں کو قربان کر کے, اپنی گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر, اپنی نیندوں کو قربان کر کے ٹھنڈ کے ماحول میں شامیانے کے نیچے فرش کے اوپر بیٹھ کر کے اے پروردگار عالم تیری حمد و ثنا کر رکھے تھے, تیری کبریائی بیان کر رکھے تھے, تجھے رحمان و رحیم کہہ رہے تھے, تجھے غفار کہہ رکھے تھے, تجھے ستار کہہ رہے تھے, تجھے قہار کہہ رہے تھے. عالم صرف تجھے کی رکھی, تیری کی حمد و ثنا رکھی, بلکہ تیرے محبوب کی نام کر رکھے تھے. اے پروردگار عالم وہ بندے رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے تیرے محبوب پاک پر نام پڑھ رکھے تھے, تیرے محبوب پاک پر وہ درود پڑھ رکھے تھے, تیرے محبوب پاک کی وہ محفل سجا کر کے تیرے محبوب کی میلاد پڑھ رکھے تھے, تیرے محبوب کی شان بیان کر رکھے تھے. پروردگار عالم ان فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا تم یہ بتاؤ کہ وہ بندے جو رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے, وہ بندے جو اپنی بستروں کو قربان کر کے, وہ بندے جو اپنی نیندوں کو قربان کر کے, وہ بندے جو اپنے آرام و عائشات کو قربان کر کے, وہ بندے جو اپنی نیندوں کو قربان کر کے میری محفل میں بیٹھ کر کے جو میری حمد و ثنا کر رکھے تھے, وہ بندے جو مجھے رحمان کہہ رکھے تھے, وہ بندے جو مجھے رحیم کہہ رکھے تھے, وہ بندے جو مجھے غفار کہہ رکھے تھے, وہ بندے جو مجھے قہار کہہ رکھے تھے, وہ بندے جو مجھے رب العالمین کہہ رہے تھے, وہ بندے جو مجھے پالنہار کہہ رہے تھے. اے فرشتوں ذرا تم یہ بتاؤ کہ وہ بندے مجھے دیکھے ہیں. پروردگار عالم ان فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں وہ بندے جو اپنی نیندوں کو قربان کر کے ٹھنڈ کے ماحول میں شامیانے کے نیچے بیٹھ کر کے, وہ بندے وہ میری بندی جو نیندوں کو چھوڑ کے اپنی گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر جو محفل میں بیٹھ کر کے میری حمد و ثنا کر رکھے تھے, میرے محبوب پر درود پڑھ رکھے تھے, وہ بندے مجھے دیکھے ہیں, وہ بندے مجھے دیکھے ہیں, وہ بندے مجھے دیکھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے کہ پروردگار عالم ان فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کیا وہ بندے مجھے دیکھے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ فرشتے ایک زبان ہو کر کے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم نہیں نہیں وہ بندے تجھے دیکھے نہیں ہیں, وہ بندے تجھے دیکھے نہیں ہیں. رب کی بارگاہ میں فرشتے عرض گزار ہوں گے مولا وہ بندے تجھے دیکھے نہیں ہے, بغیر دیکھے رحمان کہہ رہے تھے. بولو 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 بولو. وہ بندے تجھے دیکھے نہیں ہے, بغیر دیکھے تجھے رحیم کہہ رہے تھے. اے پروردگار عالم وہ بندے تجھے دیکھے نہیں ہے, بغیر دیکھے قہار کہہ رہے تھے. وہ بندے تجھے دیکھے نہیں ہے, بغیر دیکھے رحمان و رحیم کہہ رہے تھے, بغیر دیکھے تیری حمد و ثنا کر رکھے تھے. مولا وہ بندے تجھے دیکھے نہیں ہے, بغیر دیکھے رب العالمین کہہ رہے تھے. وہ بندے تجھے دیکھے نہیں ہے, بغیر دیکھے تیرے محبوب پاک کی محفل سجا کر کے تیرے محبوب پر درود پڑھ رکھے تھے, تیرے محبوب کی نعت پڑھ رکھے تھے. ہمارے پروردگار عالم وہ بندے تجھے دیکھے رکھی ہے, بغیر دیکھے سبحان اللہ کہہ رکھے تھے. وہ بندے تجھے دیکھے رکھی ہے, بغیر دیکھے ماشاءاللہ کہہ رکھے تھے. وہ بندے تجھے دیکھے رکھی ہے, بغیر دیکھے جو
وہ بندے تجھے دے کے رکھی ہے برادران ملت اسلامیہ اپنی ذہن کو بالکل قریب کریے گا فرشتے عرض کریں گے مولا وہ بندے تجھے دے کے رکھی ہے بغیر دیکھے تیری حمد و ثنا کر رکھے تھے برادران ملت اسلامیہ پروردگار عالم ان فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم سب کے سب گواہ بن جانا تم سب کے سب گواہ بن جاؤ وہ بندے جو بغیر دیکھے میری حمد و ثنا کر رکھے تھے وہ بندے جو بغیر دیکھے میرے محبوب کی محفل کو سجائے تھے اے فرشتوں تم سب کے سب گواہ بن جاؤ میں اپنے محبوب کی محبت میں بغیر ان کے نام اعمال کو دیکھے میں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت نعرے اہل سنت نعرے عید میلاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عزیزان گرامی وقار محفلیں تو بہت واہ واہ اسٹیجیں تو بہت سختی ہیں ذہن کو قریب کریے گا اسٹیجیں تو بہت لگتی ہیں سبھائیں بہت ہوتی ہیں عزیزان گرامی وقار پوری دنیا کا آپ چکر لگائیں پوری دنیا کا آپ مشاہدہ کریں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس جہان کا جائزہ لیں تو عزیزان گرامی وقار پوری دنیا میں اسٹیجیں لگائی جاتی ہیں پوری دنیا میں سبھائیں ہوتی ہیں لیکن عزیزان گرامی وقار کوئی ایسی محفل نہیں ہے کوئی ایسی محفل نہیں ہے کوئی ایسا سبھا نہیں ہے جس سبھا میں بیٹھ کر کے اسے جنت کا پروانہ ملتا ہو اگر جنت کا پروانہ کسی محفل میں بیٹھ کر کے ملتا ہے تو وہ مصطفیٰ کے میلاد کی محفل میں واہ واہ اور عزیزان گرامی وقار آخر کیوں نہ ملے اس لیے کہ رب نے پوری دنیا بنائی ہی ہے مصطفیٰ کے صدقے پوری دنیا بنائی ہی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں عزیزان گرامی وقار پوری دنیا پوری کائنات رب نے مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں بولے سبحان اللہ وہ منظر کتنا خوبصورت رہا ہوگا کہ جب محب کی بارگاہ میں حاضر ہے اور سوال عرض کر رہا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں بعد سلام عرض کرتے ہیں فدا کی امی و ابی آقا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں آقا یا رسول اللہ آپ یہ بتا دیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو سوارا برادران ملت اسلامیہ جابر عرض کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جابر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری نبی فرماتے ہیں کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے پوری کائنات کو بنایا ہے برادران ملت اسلامیہ جابر عرض
اللہ اللہ نے آپ کے نور کو کب بنایا ہے؟ یہ نور آپ کا کب بنا ہے؟ اللہ نے آپ کے نور کو کب بنایا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر اللہ نے میرے نور کو اس وقت بنایا تھا جب یہ زمین نہ تھی، اللہ نے میرے نور کو تب بنایا تھا جب یہ آسمان نہ تھا۔ المختصر یہ ہے عزیزان گرامی وقار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جابر میرا نور تب بھی تھا جب یہ زمین نہ تھی، میرا نور تب بھی تھا جب یہ آسمان نہ تھا، میرا نور تب بھی تھا جب یہ سمندر نہ تھے، میرا نور تب بھی تھا جب شجر و حجر نہ تھے، میرا نور تب بھی تھا جب خشک و تر نہ تھے، میرا نور تب بھی تھا جب یہ آسمان نہ تھا، میرا نور تب بھی تھا جب یہ چاند نہ تھا، میرا نور تب بھی تھا جب یہ ستارے نہ تھے، ستاروں کی چمک نہ تھی اور چاند کی دمک نہ تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے جا رہے ہیں کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے اور میرے نور کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا ہے، میرے نور کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اور وقت نہ گزارتے ہوئے ہم عاشقان مصطفیٰ اتنا کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو بنایا ہے، اور جب اپنے محبوب کے نور کو اللہ نے بنایا تو اللہ نے اپنے محبوب کی جب محبت میں ہم نبی کو بنایا ہے، نبی کے نور کو بنایا ہے، تو وہ محبت ایسی محبت تھی، وہ محبت ایسی محبت تھی کہ وہ محبت جب جوش مارتی ہے تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی محبت میں پوری کائنات کو بنایا ہے، اپنے نبی کی محبت میں پورے کائنات کو سنوارا ہے، اپنے نبی کی محبت میں پورے کائنات کو رچا ہے۔ عزیزان گرامی وقار المختصر یہ ہے کہ یہ زمین آسمان سب مصطفیٰ کے صدقے میں بنے ہیں، یہ چاند اور ستارے مصطفیٰ کے صدقے میں بنے ہیں، جن و بشر مصطفیٰ کے صدقے میں بنے ہیں، شجر و حجر مصطفیٰ کے صدقے میں بنے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار یہ سمندر مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ سمندر کی سیلانیاں مصطفیٰ کے صدقے میں، روزوں کی طغیانیاں مصطفیٰ کے صدقے میں، چاند کی چمک مصطفیٰ کے صدقے میں، ستاروں کی چمک مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ سورج کی کرنیں مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ فرشتے مصطفیٰ کے صدقے میں۔ المختصر یہ ہے کہ حضرت آدم آ رکھے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آ رکھے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آ رکھے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آ رکھے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت شیخ مصطفیٰ کے صدقے میں، یوسف مصطفیٰ کے صدقے میں، نوح مصطفیٰ کے صدقے میں، زکریا مصطفیٰ کے صدقے میں، ہود مصطفیٰ کے صدقے میں، ہارون مصطفیٰ کے صدقے میں۔ عزیزان گرامی وقار جب پوری کائنات کو اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا ہے، مصطفیٰ کے میلاد کے صدقے میں بنایا ہے، اللہ نے پوری کائنات کو مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشی میں پوری کائنات کو سجایا ہے، پورے کائنات کو سنوارا ہے، پورے کائنات کو بنایا ہے۔ المختصر یہ ہے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ مصطفیٰ میں نے دنیا بنائی تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے، اور اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائیں، مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ۔ اور بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ہم نے تو دنیا بنا دی، ہم نے تو دنیا بنا دی، اب چلائیں مصطفیٰ، ہم نے تو دنیا بنا دی، اب چلائیں مصطفیٰ۔ اور اعلیٰ حضرت اپنی انداز میں فرماتے ہیں، اپنے انداز میں فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں، باغ خلیل کا، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں
تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے برادران ملت اسلامیہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ جو 2-3 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے مختصر کرتے کرتے آدھے گھنٹے میں نے اپنی بات کو مکمل کیا، حالانکہ بات مکمل ہو ہی نہیں سکتی، صدیاں بیت جائیں گی، قیامت آ سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ جتنے سمندر ہیں تمام سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور زمین پر جتنے درخت ہو سب کا قلم بنا دیا جائے، اس کے بعد یہ سیاہی کب پڑ جائے گی، قلم تب ٹوٹ جائیں گے، لیکن مصطفیٰ کا ایک حصہ بھی شان بیان نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، مصطفیٰ کی شان قیامت تو آ سکتی مگر ان کا جو شان ہے، جو ان کے مراتب ہیں، وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور بس میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے کہ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا ہے، اور جو ہمارے سینوں میں دل ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، جو ہم سانسیں لے رہے ہیں یہ مصطفیٰ کے صدقے میں لے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اب ذرا سوچیں ان نبیوں کے زمانے میں اگر ان کے امتی شریعت کے خلاف اگر چلا کرتے تھے تو برادران ملت اسلامیہ کسی نبی کے زمانے میں شریعت کے خلاف جانے والوں پر آسمان سے اینٹ اور پتھروں کی بارش ہوا اور وہ ہلاک ہو جاتا تھا، وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ کسی نبی کے زمانے میں جو شریعت کے خلاف کام کیا کرتا تھا، شریعت کے خلاف ایک قدم بڑھایا کرتا تھا، عزیزان گرامی وقار، اس کی شکلیں جانوروں کی شکلوں میں تبدیل کر دی جاتی تھی۔ کسی نبی کے زمانے میں خنزیر کا شکل بنا دیا جاتا تھا، بلی کا شکل بنا دیا جاتا تھا، عزیزان گرامی وقار، شکلیں تبدیل کر دی جاتی تھی۔ کسی نبی کے زمانے میں شریعت کے خلاف جانے والوں کے لیے اللہ کے حکم سے یہ زمین پھٹ جاتی تھی اور وہ اپنے اندر اس گنہگار کو دبا دیا کرتی۔ عزیزان گرامی وقار، لیکن آج اس بات کی ہے کہ محفلوں میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ اور نعرے تو لگاتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے جذبہ ایمانی ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن برادران ملت اسلامیہ ہم نمازوں سے دور ہیں، ہم سجدوں سے دور ہیں۔ اگر روزہ رکھنے کی بات آتی ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، شریعت کے خلاف بے شمار ایسے کام ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں۔ قربان جاؤ نبی کی شان پر کہ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے، محبوب جب تک آپ ان میں ہو میں ان پر عذاب نہیں ڈالوں گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ نبی کی محبت میں اللہ نے ہم پر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی محبت میں آج ہمیں زمین پر امن و امان کے ساتھ رب نے زندگی عطا کی ہے، برادران ملت اسلامیہ، تکبیر، رسالت، اعلیٰ حضرت، ہمارے اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، تکبیر، رسالت۔ دیکھیے
حضرت کی آمد ہو گئی ہے، آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں۔ میں رخصت ہوتے ہوتے یہ بات بول دوں، جس نبی کی محبت میں اللہ نے ہم پر سے عذاب اٹھایا ہے، ہم امن و امان کے ساتھ اپنی زندگی بشر کر رہے ہیں، عزیزان گرامی وقار، وہ نبی فرماتا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کیسی ہماری محبت ہے اور کس طرح کے ہم کلمہ پڑھنے والے اور کیسے ہم مسلمان ہیں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس نبی سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، وہ نبی فرماتا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن آج کا مسلمان آج اپنے آپ کو یہ کہنے والا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی محبت تب کہاں جاتی ہے جب مسجد سے آزاد ہوتی ہے تو اپنے گھروں میں موبائلیں چلاتا ہے۔ اور وہ نبی فرماتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے چہرے پر چھرا چلواتا ہے، یعنی اپنے داڑھیوں کو چھیلتا ہے یا چھلواتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے چہروں پر چھرا چلواتا ہے تو وہ اپنے چہرے پر نہیں بلکہ اپنے نبی کے وہ کلیجے پر چھری چلواتا ہے۔ کیسا ہمارا ایمان ہے عزیزان گرامی وقار کہ آج ہم تھوڑی دیر سبحان اللہ اور ماشاءاللہ اچھل کود لیا۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالانکہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری محبت ہے کہ ہم اچھل رہے ہیں نبی کی محبت میں، لیکن نبی کی محبت وہاں بھی دکھاؤ جب مسجد سے آذان آئے، موبائلیں بند کرو، اپنے کام کو مختصر کرو اور آپ رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر کے آپ رب سے مدد طلب کرو۔ جو آج یہ پریشانیاں، جو آج یہ حیرانیاں، آج جو ہر چھوٹی بڑی طاقتیں ہمیں ڈرا رکھی ہے، آنکھیں دکھا رکھی ہے، اور جس دن سے ہماری پیشانیوں پہ نماز کا نور ہوگا، جب اس کا سامنا ہوگا تو خود بخود وہ اپنی نظروں کو جھکاتا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج سے آپ تمامی حضرات نبی کی محبت میں جس طرح سے آپ اپنی نیندوں کو قربان کر رہے ہیں، تھوڑا سا اپنے وقت کو بھی قربان کریے گا، نماز کی پابندی کریے، اپنے چہروں پر داڑھی سجائیے، سنت رسول کو سجائیے، کہنے میں سننے میں کسی قسم کی لفظ خطا ہوئی ہو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔